بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ ساتھیوں، میں اسی شہر میں موجود ہوں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تھی، اور آج میں یہاں پہنچا ہوں اس لیے ایک بار پھر پاکستان خطرے میں ہے، ہمارا ملک خطرے میں ہے۔ ایک طرف معاشی بحران ہے، دوسری طرف جمہوری بحران ہے، تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں بحران پیدا ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ وہی دہشت گرد جن کو ہم نے قربانیاں دے کے شہادتیں قبول کر کے شکست دلوائے تھے، وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، اور ایک بار پھر یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اور اس ملک کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی بچا سکتی ہے۔ قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری انتخابی مہم میں اس نعرہ میں اضافہ کر کے کہا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، علم صحت سب کو کام، دہشت سے محفوظ عوام، اونچا ہو جمہور کا نام۔ اور ہم نے یہی نظریہ، یہی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں فلسفے دیے، اسی نظریہ کے ساتھ ہم نے اس الیکشن کے لیے انتخابی منشور پیش کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے۔ ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ غربت کا بھی مقابلہ کرے گا، ہمارا عوامی معاشی معاہدہ بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرے گا، اور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوائے گا، علم صحت سب کو کام دلوائے گا، دہشت سے ہمیں محفوظ کروائے گا، اور اونچا ہمارا جمہور کا نام کروائے گا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو نہ صرف معاشی بحران سے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے، ہمارا جنوبی نظام میں ایک جو بحران پیدا ہوا ہے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، ذاتی انتقام کی سیاست کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے پورا ملک کو ایک کر کے اس ملک کو آگے بڑھائے گی، ترقی یافتہ ملک بنائے گی۔ اس ملک کے عوام کا مسائل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہی حل کر سکتی ہے۔ ہم وہ واحد جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ ہم نے یہ ماضی میں بھی دکھایا، اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد ہم ایک بار پھر یہ کر کے دکھائیں گے۔ جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے،
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ کا آج مقابلہ کریں۔ پاکستان کا ہمیشہ ماضی میں یہ روایت رہا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے ہم بہانے بناتے ہیں، اور پھر جب دہشت گردی عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارے بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم مجبور کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کوئی گڈ طالبان یا بیڈ طالبان نہیں ہوگا۔ ہم تمام دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم صرف ان لوگوں کو مان سکتے ہیں، ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے، اس آئین کو ہم مانتے ہیں۔ تو پھر ہم ان کو یہ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے صورتحال پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی ہمارا آئین کو نہیں مانے، اگر کوئی ہتھیار اٹھائے ملک کے خلاف، تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ منہ توڑ جواب دیں گے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے۔ آپ نے اس الیکشن میں جو 8 فروری پہ ہونے جا رہے ہیں، پاکستان میں ملک بھر میں 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ایک جماعت نے وہی پرانی اب سیاست اپنائی ہے، ایک جماعت نے وہ پرانی سیاست اپنایا ہے جس سے انہوں نے توبہ کر دیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے۔ ایک جماعت نے اپنا ہی ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے 4تھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ میں آپ سے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنے چاہتے ہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سوچ سمجھ کے آپ کا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالتے ہو تو یہ جو 4تھی بار بڑھنے والے غیر جمہوری سازش ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہ صرف خود، نہ صرف اپنا پورا خاندان، نہ صرف آپ کے ہمسائے میں رہنے والے لوگ، لیکن ہر جو آپ جانتے، ہر جاننے والے سے یہ بات سمجھائیں کہ اس وقت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ 8 فروری کو ووٹ ضائع نہ کرے، اس تیر پہ مور لگائے، تیر پہ مور لگا کے آپ اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں۔ آپ نون لیگ کے نظریاتی کارکنوں کو سمجھائے کہ یہ وہ لیگ نہیں رہا، یہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےزتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو جمہوریت کو بچانا ہے، اگر آپ کو پاکستان کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہے، تو شیر پہ نہیں، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جذباتی کارکن کو سمجھائیں کہ ہم یہ جدوجہد 3 نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ یہ آپ سنجیدگی کا وقت ہے۔ سمجھو کہ اس الیکشن میں اب خان صاحب نہیں رہا، عمران خان وزیر اعظم کسی بھی صورت میں نہیں بنے گا۔ باقی جو ان کے جماعت کے نہ چیئرمین ہے، نہ سیکرٹری جنرل ہے، تمام جو عہدیدار ہے وہ پلانٹڈ ہے، پلانٹڈ۔ ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کا نشان نہیں ملا، یہ اپنے لوگوں کا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ پہلے
एक दिन उनका एक ओहदेदार उठता है और सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान को गालियां सुनाते हैं, अगले दिन उनका पेशी होता है तो उनकी वही प्लांटेड लोग जाते हैं, तैयारी के बगैर जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि हमारा निशान छीना गया। नहीं, छीना नहीं, आपकी नाकामी की वजह से आपने अपने पार्टी को, अपने कायद को, अपने पार्टी के कारकुन को नुकसान पहुंचाया। जो रहते हैं वो तो अब आजाद है। अब आजाद पे अपना वोट जाया करने के बजाय, जो कि या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट देना है या उन्होंने मेंबर बन के इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की सियासत शुरू करना है, आपने अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होके वोट देना है, आपके वोट का ताकत को इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा, तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। आप समझो कि इस मुल्क की अक्सरियत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। अगर किसी तरीके से ये शख्स चौथी बार बना वजीर आजम, ये मुल्क उसको वजीर आजम मानेगा नहीं। ये मुल्क कैसे चलेगा, ये मईशत कैसे चलेगा? मैं वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि अगर इसी तरीके से इसी ने आना है तो फिर इसी तरीके से ये मुल्क चलता ही रहेगा, कोई बेहतरी नहीं आएगा। हमने अब 8 फरवरी तक ऐसे जदोजहद करना है, ऐसे मेहनत करना है कि ये मुल्क की मईशत की, मुल्क की तरक्की की सब कुछ खतरे में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो एक्सपीरियंस है कि हम ये तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। हम ना सिर्फ मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, हम ये सियासत की तकसीम, नफरत की सियासत भी ख़त्म कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिलवा सकते हैं जिससे मुआशी स्टेबिलिटी आ जाएगा। वो इस प्रोसेस को लेजिटिमेसी दिलवा सकते हैं। वो तरमीमें, इंशाअल्लाह ताला तरमीम जो हमने अपने मंशूर में वादे किए, वो तमाम वादे पे हम अमल दरामद करके इस मुल्क को एक नया सिमत पे लेके जाएंगे। हम अपील करते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि इस इलेक्शन में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करना है। आपने एक नया सोच को चुनना है। आपने पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के खातिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर पे थप्पा लगवाना है। कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तीर पे थप्पा लगवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर पे थप्पा लगाना है। नारे भुट्टो।